الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تب تک اللہ تعالیٰ اسے جب تک ہر روز جس شخص نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا حضور فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے میدان حشر کے اندر اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارا اہل سنت کا ہمارے آباء و اجداد کا یہ عقیدہ رہا ہے اور عقیدہ ہے کہ جس شخص کا جسم کا کوئی حصہ حضور کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو ہمارا یہ ذہن و گمان بھی نہیں بنتا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ چھوا کرے گی یا جہنم کی آگ چھو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی ذات پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نارائن کتاب میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نارائن کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھ سکو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو پرہیزگار اور تقوی والا ہے۔ اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اسی آیت کے متعلق علماء کرام تفاسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا جاگیردار، بہت بڑا نواب زادہ یا بہت بڑا جناب وڈیرا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یا پھر آج کل ہمارے اندر جو ذاتوں کی ایک دوسرے پر جناب فرق رکھا گیا ہے کہ میں ملک ہوں یا چودھری ہوں یا گجر ہوں یا میں نواب ہوں، تیری ذات ہی کیا ہے؟ تیری ذات تو کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نارائن کتاب کے اندر ہی ارشاد فرما رہا ہے۔ علماء کرام اس آیت کی تفاسیر کے اندر ہی لکھتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے جگیردار، بہت بڑے نواب اور بہت بڑے سردار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسروں کو یہ تنقید کر کے کہتے ہیں کہ تیری ذات ہی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور اس سے حضرت ابو ذر غفاری کی تکرار آپس میں شروع ہو گئی۔
تکرار کرتے کرتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کہ اے کالی عورت کے بیٹے. اسی بات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا اور کہا کہ کسی کا ساتھ بھرا نہیں جاتا. کسی کالے کو، کسی کالی عورت کے بیٹے کو، کسی سفید عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر بھی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. نہ ہی کسی کالے کو گورے پر، نہ ہی کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. ان کے سامنے دو جناب شخص آئے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کر رہے تھے کہ تو فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا. اسی پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دو آدمی آئے اور ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، تکرار کرتے کرتے کہا کہ میں فلاں 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 بن کا بیٹا ہوں. اسی طرح اس شخص نے اپنے آباء و اجداد اور اپنا نسب گنتے گنتے اپنے 9 پشتوں کو گن دیا اور کہا کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں. اپنے آپ کو بڑا فخر کرنے پر بڑا تکبر کے ساتھ اپنا نسب گنوا رہا ہے کہ تو تیری تو ماں ہی نہیں ہے. اس شخص نے اپنی 9 پشتیں گنوا دی. اسی پر فوراً وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس فلاں تکبر، فلاں اظہار کرنے والے شخص کو کہہ دو کہ وہ جو 9 نشستیں تو نے گنوائی ہیں، وہ 9 پشتیں جو ہیں وہ جہنم کے اندر جل رہی ہیں، اور 10ویں جو پشت ہوگی وہ تیرا ہے، وہ تیرا ٹھکانہ وہی جہنم ہے. تو بھی تیار ہو جا. جو تو دوسروں پر تنقید اور تکبر و اظہار کر کے کہہ رہا ہے کہ تیری تو ماں نہیں ہے. اسی پر وہی نازل ہوئی اے موسیٰ اس شخص سے کہہ دو جو تکبر و اظہار کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا جدیدہ یا فلانے کا بیٹا ہوں، تیری تو کوئی ماں ہی نہیں ہے. اس شخص سے کہہ دو کہ وہ جو 9 پشتیں تو نے گنوائی ہیں وہ 9 پشتیں جہنم کے اندر جل رہی ہیں، اور اس میں سے 10ویں تو ہے جس کا تم انتظار کر آنے والا پھر ٹھکانہ بھی جہنم ہے. آج آپ میں غور کریں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہمارا علمیہ بن چکا ہے. اس پر دکھ بڑی داستانیں ہیں. آج کوئی یہاں پر کوئی وڈیرا مر جانا تو اس پر بڑے پورے علاقے، پورے جناب ملک پاکستان کیا باہر سے جناب ٹکٹیں کروا کے فلائٹیں لے کے جناب پہنچ جاتے ہیں کہ فلانا سردار یا فلانا کوئی امیر یا فلانے وزیر یا فلانا MLA مر گیا، اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے. ان کے جنازوں پر تو بڑے لوگ شرکت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن آج ہماری گلی کا کوئی غریب ہمسایہ فوت ہو جائے، اس کی فوتگی پر اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی نہیں جانتا. یہ آپ اور میں اس چیز کو سمجھتے ہیں. اگر ہم کسی کے جنازے کے اندر جاتے بھی ہیں نا تو اس لیے سے نہیں جاتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی ثواب ملے گا، یہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا تو یہ ایریا بن چکا ہے یار فلانا متا تھا آج وہ فوت ہو گیا، اگر میں نہ کیا تو وہ کیا کہے گا یار ہمارا متا فوت ہوا تو آیا ہی نہیں ہے. آج تو کسی وڈیرے، کسی سردار، کسی نواب کو خوش کرنے کے لیے ان کے جنازوں کے اندر شرکت کی جاتی ہے. یار وہ بیچارہ غریب مرا تھا، اس کے جنازے کے اندر شرکت ہی نہیں کی. اب آپ نے پر غور کر وہ ایک دیش کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے نا ذلیل، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے ہر ایک مسلمان کے بعد. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایک مفتی بٹھا دیا ہے. اپنے آپ کو زمین ملامت کر بھی رہا ہوتا ہے. یا تو فلانے وڈیرے کی خاطر تو چلا گیا تھا، آج تیری گلی کا کوئی غریب پر ہے تو اس کی جنازے کی ترکیہ بھی نہیں ہے، اس پر اس کے گھر والوں سے جناب ان کے روایت سے تو تعزیت کے لیے بھی نہیں گیا. اب تو غور کر، تو اللہ کی رضا کے لیے جنازوں کے اندر شرکت نہیں کر رہا. اگر تو کر رہا ہے تو اس وڈیرے، اس نواب، اس سردار کے منہ کی وجہ سے تو اس کے جنازے کے اندر بھی شرکت کر رہا ہے. آج بڑی قوم پرستیار کی جو کہا جاتا ہے کہ جناب تو کس چیز کا جناب وہ ہے، میں تو بڑا ملک ہوں، میں تو بڑا چودھری ہوں، میں تو بڑا جناب گجر ہوں. اگر چودھری گجر تو تجھے تبھی مانتا ہے اگر تو اپنی ذات پر بڑا تکبر اظہار کر رہا ہے کہ تیرے محلے کے اندر 100 غریب رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، تو ان کے گھر کا راشن بھی تو چلا رہا ہو، ان کے بچوں کی جناب کفالت بھی کر رہا ہو، پھر تو اپنے آپ کو کہو کہ جناب میں تو گجر ہوں یا چودھری ہوں یا بڑا ملک ہوں. لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر بھی تو
کوئی ریا کی نظر نہ کرنا، ورنہ یہ ریاکاری تجھے تباہ و برباد کر دے گی۔ خیر، آج گجرانوالہ ہمارے جناب ملک کے پاکستان کا ہمارا یہ معاشرہ بن چکا ہے۔ دنیا کا گجرانوالہ کے اندر غریب ایک بوڑھا بزرگ دن دیہڑے جناب دکان سے آٹے کا تھیلا اٹھا کے چوری کر کے بھاگتا ہے۔ غریب تھا، بوڑھا تھا، زیادہ دیر بھاگ نہیں سکا، لوگ بازار والے اٹھے، اس کو پکڑے تو اس کو مارا کہ جناب سفید داڑھی ہے، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، چوری کر کے جناب بھاگتے ہو، کیا وجہ ہے؟ جب خوب زد و کوب کیا ان لوگوں نے تو اس کی زد و کوب کرنے کے بعد بابا سے پوچھا، بابا یہ حرکت کیوں کی؟ وہ بابا رونے لگا اور کہا کہ میں اس چوک پر پورے 7 دن سے مزدوری کے لیے کھڑا ہوا ہوں، مجھے غریب اور بوڑھا سمجھ کے کوئی مزدوری پر لے کے نہیں جاتا، میرے گھر کے اندر بچے بلکتے روتے ہیں، بھوک سے روتے ہیں، لیکن آج ان بچوں کو کہہ کے آیا ہوں جناب بیٹا شام کو میں آؤں گا تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ آج بھی پورا دن ایسے ہی گزر گیا، مجھے بوڑھا سمجھ کے کوئی مزدوری کے یہ لے کے نہ جا سکا۔ میں نے آج اپنے بیٹوں کی جناب بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے موقع دیکھتے ہی میں نے آٹے کا تھیلا اٹھایا، بھاگ پڑا۔ میں کہتا ہوں آج کوئی شخص اس زد و کوب کے اندر وہ غریب اور بابا بزرگ اگر مر جاتا نا تو اس محلے سے ایک چودھری بڑا وڈیرا نکلتا کہ اس کا تدفین کا جو جتنا بھی سامان و خرچہ ہے وہ میرا نکلے گا۔ پھر ایک اور جناب بڑا نواب ملک چودھری گزر اٹھے گا، وہ یہ بات کہے گا جناب اس کا 10ویں 7ویں میں جو ختم ہوگا میری جھوٹے سارا ہو گیا خرچہ۔ پھر ایک اور جناب MLA کوئی MP اٹھے گا، بڑا سردار اٹھے گا، وہ کہے گا کہ اس کا 40ویں کا اور اس کی جمعراتوں کا یا سال سوال کا جتنا بھی نیاز کرنا ہوگا میرے ذمہ ہو گیا۔ لیکن اس شخص سے میں کہنا چاہتا ہوں اس نواب اس سردار اس بڑے MP MLA سے کہ اس آج وہ بابا مر گیا تو تیری دولت کے پار کھل گئے، لیکن کل کو ان کے بچے جب بھوک سے بلکتے بھوک کی پیاس سے روتے اور بلکتے روتے تھے، ان کے بلکنے کی آواز کا تیری دولت تک نہ پہنچی کہ تیری دولت کے امباروں کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ ان کی آوازیں تیرے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ آج وہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا تو آج تیری دولت کے امبار کھل گئے، وہ سارے دروازے کھل گئے اس غریب کے بچوں پر۔ وہ اگر وہی میں کہتا ہوں اگر غریب مر جاتا نا، یہی MP ہے، یہی سردار کی، یہی چودھری، یہی نواب اس کی جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے ملا جاتا، وہ اپنے آپ کو تکبر کے اندر کہتا ہے جناب عوام کیا کہ یہ اتنا بڑا جاگیردار تھا، اس غریب کی جناب فوٹی پر پہنچا ہوا تھا۔ آج ہماری دکھ بڑی داستانیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چل چکی ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے جاگیردار کرتی ہیں، بڑے سردار کرتی ہیں، بڑی قوم پرستی ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتی ہے، باتیں کرتی ہیں، لیکن انہیں پر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا وہ شخص ہے جو تم میں سے پرہیزگار اور متقی ہے۔ ہمارے غریبوں کے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی حالتیں بن چکی ہیں، غریبوں کے بچے جب دیکھتے ہیں نا دوسرے کے بچوں کو، ان کا کھانا پینا، ان کا جناب پہننا لباس، آگے پیچھے بولنے کا انداز، وہ سب چیزیں جب غریب کے بچے دیکھتے ہیں نا، وہ شام کو گھر جا کے اپنے والدین کو کہتے ہیں بابا فلانی جو عید کا دن آیا تھا نا یا فلانا کوئی ایونٹ آیا تھا نا، اور فلانے کا جو انکل کا بیٹا تھا نا اس نے اتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، بابا تو مجھے بھی تو لے کے دے نا ایسا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی بیٹی کے رخصتی کا وقت آتا ہے نا تو ہمارے گاؤں دیہاتوں اور ہمارے علاقوں کے اندر ایک رسم وکالت ہوتی ہے۔ رسم وکالت اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی بیٹی کا جہیز وغیرہ لے کے آ لیا جاتا ہے نا تو اس گھر کی کسی عورت کو بھیجا جاتا ہے جناب فلانے محلے فلانے خاندان رشتے داروں کے اندر کہہ کے آؤ میری بیٹی کا جہیز دیکھ لو، ہم کیا کیا اپنی بیٹی کو دیکھ کے روانہ کر رہے ہیں۔ وہ عورت جاتی ہے، سب کو دیکھ بلا کے آتی ہے، اعلان کر کے آتی ہے گھر گھروں کے اندر جا کے، وہ خاندان جو عزیز و قارب جو بڑے رشتے ہوتے ہیں وہ آتی ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جناب دیکھیں تو صحیح فلانی جو ہماری لڑکی تھی اس کو جہیز کے اندر کیا کیا جا رہا ہے۔ اس میں یتیموں غریبوں اور بڑے سفید پوش لوگوں کی بیٹیاں بھی اس جہیز کا سامان دیکھنے کے لیے شرکت کرتی ہیں۔ جب دیکھنے کے لیے آتی ہیں نا تو آگے سے ہم کو بتایا جا رہا ہوتا ہے ہم نے جو اپنی بیٹی کو جناب جو سب سے پہلے دن کا جو کپڑوں کا سوٹ تھا نا وہ تقریباً 50,000 کا تھا۔ اپنی بیٹی کو جو ہم نے فرنیچر دیا نا وہ 5 لاکھ کا فرنیچر تھا۔ جو اپنی بیٹی کو ہم زیورات اور جواہرات دیے جا رہے ہیں نا وہ اتنے لاکھ کے تھے۔ وہی چیزیں دیکھ کر نا جب وہ بیٹیاں واپس گھر کی طرف پہنچتی ہیں نا اپنے گھر کی طرف
تو شام کو بابے کے آنے کا انتظار کرتی ہیں، بابا فلانی بیٹی کی رخصتی ہے نا، ہم اس کا جہیز دیکھنے گئے تھی، ہم نے دیکھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے دن کا اس لڑکی نے پہلے دن کا جو سوٹ پہننا ہے نا وہ 50,000 کا ہے، لیکن آپ اور میں اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس غریب کے باپ کا دل پر کیا گزری ہوگی جس نے عید والے دن بھی اپنی بیٹی کو 1,500 کا سوٹ بھی لے کے نہ دے سکا ہوگا۔ وہ کہتی ہے بابا اس نے جو چوڑی اور کنگن ان کو دیے جا رہے تھے نا وہ اتنے لاکھ کے تھے، لیکن وہ غریب کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی جس نے کسی ایسی خوشی کے ایونٹ پر اپنی بیٹی کو 50 روپے والی چوڑیوں کا سیٹ بھی نہ دے سکا۔ آج وہاں کمالہ کی بیٹی مجھے آج نہیں بھولتی کہ آج ہمارے جو معاشرے کے اندر یہ بڑھ چکی ہے نا کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والی بات، وہ اس کمالہ کی بیٹی مجھے نہیں بھولتی کہ وہ شاید ایک لڑکی اپنے پیدا ہوتی ہے، پڑھنے کی قابل ہوتی ہے، باپ اس کا تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، جب لڑکی بالغ ہوتی ہے شادی کی تقریب کرتے ہیں، شادی کی تقریب ہوتی ہے، ادھر سے دلہن تیار ہے، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر لڑکی کے قریب رشتے داروں میں سے بھی ان کو فون کر کے کہتا ہے جس گھر کے اندر آ رہے ہو بارات لے کر، آپ کو پتا ہے وہ اپنی بیٹی کو چند سوٹ اور چند ایک چیزوں کے علاوہ ایسے ہی رخصت کر رہا ہے، وہی اوجر قدموں سے بارات واپس لوٹ جاتی ہے، ان کو انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتایا اس بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی جو یہ باتیں، اور ہمارے جناب ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کوئی بات آ جائے نا تو ہم بڑا جناب اپنے آپ کو کہتے ہیں یار فلانا کہے گا کہ فلانی کی یہ چیز ہو گئی، اپنی بیٹی کو ہر کسی کا اپنا عزت نفس ہوتا ہے۔ اب ادھر سے بیٹی تیار ہے، دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، قریبی رشتے داروں نے ان کو فون کر کے کہا جس گھر کے اندر برات لے کے آ رہے ہو نا وہ چند سوٹ کے علاوہ کچھ اور نہیں دے رہے ہیں۔ اسی اوجر قدموں سے برات لوٹی واپس چلی گئی ان کو انکار کر کے۔ اس لڑکی کے باپ پر یا اس کی لڑکی کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس غریب اس کے دل پر تو قیامت گزری ہوگی۔ آج تو بڑے تو جاگیردار ہمارے علاقوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے نا، یا ہمارے اپنے بیٹے کے ولیمے کو جناب لوگوں کے اندر بانٹنا ہے یا کوئی ولیمہ رکھنا ہے، کوئی شادی رکھنی ہے، اس پر ہمارے پاس کم سے کم 10 سے 15 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ ان شادیوں اور ان ایونٹوں اور ان ولیموں کو ہم نے خود مشکل بنایا ہے۔ آج کے دور کے اندر آج فلانا جو قریبی رشتے دار محلے والا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو جو رخصتی کا جو خرچہ ٹوٹل ہوا ہے نا وہ میرا 20 لاکھ کا ہوا ہے۔ اب جس کو بتا رہا ہے وہ غریب بیچارہ ماہانہ اس کے پتہ نہیں 10-12 ہزار بھی بڑی مشکل سے گھر میں پہنچنے ہوں گے، کہا جس کی بیٹی جوان ہے تو اس کو سنا رہا کہ میں نے 20 لاکھ کا خرچہ اپنی بیٹی کو کیسے دیا، اس بیٹی کے باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہم نے شادیوں پر اپنے ولیموں پر اس طرح کے معاملات خود ہی اپنے لیے مشکل بنا دیے جو غریبوں کے لیے بہت بڑا عذاب بن چکے ہیں۔ آج ہم ہماری تو دعوت اسلامی میں شیخ طریقے کی باتیں بار بار ارشاد فرماتے ہیں، ہماری تربیت کے اندر یہ باتیں بار بار کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ کوئی رشتہ طے کرنے لگو نا تو ان کے یہ باتیں پہلے کہہ دیا کرو یار ہمیں کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے سوٹوں کے اندر بھی بھیج دیں گے تو ہم نے گوایا ہے، لیکن یار آپ اور میں غور کریں جو شخص اپنی بیٹی بھی دے رہا ہے اتنے لاکھ روپے کے خرچے کروائے اور بھی آپ کو یہ اس کو آپ لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ اس کو جناب اتنے خرچے کرواؤ، وہ جہیز کا سامان بھی آپ کا 5 سے 10 لاکھ کا پڑ جاتا ہے۔ آج بیٹی کو رخصت کرنے والا اتنا پریشان اپنے گھروں کو اپنے پراٹوں کو اپنے جناب بزنس اپنے کاروباروں کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ شادی کو ہم نے مشکل خود ہی بنایا ہے۔ آپ بھی یہ نوجوان جب تک بیٹھے اپنے اوپر غور کرو، یا فلانا آپ کو بیٹی دے رہا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، اپنا نفس کا جگر تو آپ کو دے ہی دیا، اب زندگی میں اس کی برباد کرنے کو بچی ہوئی ہے کہ اپنا جو انہوں نے گھر ہے وہ بیچ کے یہاں اپنی بیٹی کا دے آپ لوگ کو دے دے۔ اور دوسری بات اب لڑکی آ ہی جاتی ہے گھر کے اندر چند دن ہی گزرنے ہوتے ہیں، وہ جو گھر کا جو باقی سسرال والے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ آج سے 50-60 سال کی عمر کی ایک ماں ہے جو اتنے بڑے تجربے سے گزر کے آئی ہے کہ آپ کو گھر کے پورے معاملات 1 مہینے میں آ کے پورے کور کرنا شروع ہو جائے، اس کو ٹائم لگے گا اس کو سمجھنے میں، آپ گھر والوں کو پورے افراد کو کون کس مزاج کا مالک ہے، کون کس نفسیات کا مالک ہے سمجھنے میں ٹائم لگے گا، آپ کے گھر کی معمولات کو آپ کے گھر کی روٹین کو سمجھنے میں اس
15-20 साल 25 साल की लड़की को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आते ही महीना ही नहीं गुजरता आपके बातें आना शुरू हो जाती है, फलाने घर के अंदर झगड़ा हो गया। आज हमारे घरों के अंदर, बड़े इलाकों के अंदर ये बातें पता नहीं कितनी होती है। हमारे इलाकों मोहल्लों के अंदर, अपने रिश्तेदार खानों के अंदर शादियां होती है, महीने गुजरते तलाकें हो जाती है। ये कैसी खुशी थी, इतनी बड़ी मुश्किलात से गुजरे, इतने लाखों रुपए भी खर्च किए, आज तलाक की नौबत भी आ गई। खैर, ये जो जागीरदार नवाबजादे ये अपने आप को बड़े चौधरी और तकब्बुर के साथ बड़े कहते हैं मैं बड़ा चौधरी हूँ, तू के साथ कमाया गया, बड़ी तनकीद के साथ बड़े गरीब को, फिर छोटी कास्ट वालों को बड़ी तनकीद की नजर से, बड़ी हकीर उसको नजर से देखा जाता है, बड़ा हकीर समझा जाता है। लेकिन उनके बारे में अल्लाह ताला अपनी किताब में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। ऐ लोगों, याद रखो, तुम्हें एक मर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एक औरत हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पैदा किया गया है। आज तो मलिक और गुजर या चौधरी या कोई बड़ी कास्ट वाला है तो अपना नस्ब तो याद कर, जिसको बड़ी हकीर की नजर से देख रहा है या जिसको बड़ा हकीर समझ रहा है तू, उसका जो आपका नस्ब तो चेक तो कर, मिलता तो वही है, माँ बाप तो एक ही जाके बनते हैं, फिर तुझे किस चीज की अकल है? वो इसने आगे फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से बेशक इज्जत वाला वो शख्स है, अल्लाह ताला की कुर्बत पाने वाला वो शख्स है जो परहेजगार और मुत्तकी है। अपने आप को बचाओ इन तकब्बुर और इन रियाकारियों से। अगर यतीमों, मिस्कीनों और गरीबों के साथ कोई कफारत का मामला है आप लोगों का, उसको रिया की नजर न करो। बड़े सरदार हो या बड़े किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो, गरीबों के साथ उसने सलूक है, मिस्कीनों के साथ जनाब कफारत का मामला है, तो इस अवतार से करो कि हुदूद हदीस पाक में आता है कि अगर किसी को सदका देने की बात आए तो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी न चले, और इस अंदाज से किसी को सदके की बात करो कि एक कान से वसूले तो दूसरे कान को पता न चले। अगर रियाकारी वाला मामला हो गया, याद रखना ये माल ही तुझे अज़ाब कब्र के अंदर मिलेगा, और इस चीज का वो तकब्बुर कर रहा है, ये तकब्बुर ही तुझे ले डूबेगा। वो लोग इसी वजह से वो कहते हैं कि वो लोग बदबख्त और गुमराह हैं जो रियाकारी की वजह से या अपने बड़ी जागीरदारों या अमीरों की वजह से अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा जागीरदार हूँ या बहुत बड़ा अमीर हूँ या फलानी मेरी कास्ट है, तू किस चीज का मालिक है। हदीस पाक आपके सामने पहले ही इरशाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दो शख्स है और उनका आपस में तकरार शुरू हुआ, तो एक शख्स ने उसको कहा कि तू फलां का बेटा है, तू तेरी तो अभी मां ही नहीं है, मैं तो फलां बेटे का फलां हूँ। उस शख्स ने इज़हार और तकब्बुर करने वाले शख्स ने कहा, उसने अपनी फलां करते करते अपनी 9 पुश्तें गिनवा दी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने वही फरमाई और फरमाया, ऐ मूसा, इस इज़हार और तकब्बुर करने वाले शख्स को कह दो वो 9 पुश्तें जो तू गिनवा रहा है वो जहन्नम के अंदर जल रही है, और 10वां तू शख्स होगा तो अपने उस ठिकाने का इंतजार कर, तेरे मरने के बाद तेरा ठिकाना भी वही होगा। आज किसी को जब हम हकीर की नजर से कहते हैं ना, तेरी तो कास्ट भी नहीं है, मैं तो मलक हूँ या मैं तो चौधरी हूँ या मैं तो गुजर हूँ या मेरा तो फलाना नस्ब इतना आला है, छोटे घराने वालों को बड़ी हकीर, और उसके साथ मिलना जुलना, इतनी छोटी कास्ट वालों के साथ नफरत हो जाती है, उनके साथ मिलना जुलना तक नहीं रहता, उनके साथ इतनी नफरत हो जाती है, उनके साथ बैठना उठना बेहद नहीं होता, न उनकी खुशी के अंदर शामिल हुआ जाता है, ना उनकी गमी के अंदर जाकर तज़ियत वाला मामला होता है। इतने बड़े जनाब जागीरदार आ जाते हैं। अपना आपको याद करो अपने आप को कि हमारा नस्ब आगे तक जाके देखें, आप और मैं छोटी कास्ट वाला है या बड़ी कास्ट वाला है, या कोई चौधरी है या गुजर है या मलक है या अवान है, सबका नस्ब वही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह ताला के पास कुर्बत और इज्जत वाला शख्स वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी है। अल्लाह ताला हम सबको परहेजगारी और तकवा नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे को हकीर की नजर से देखने से बचाए। अल्लाह ताला हमें रियाकारी और तकब्बुर जैसे बहुत बड़े गुनाहों से हमें महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।